ملک بھر میں امتحانات 15 جون تک منسوخ، اے اور او لیولز کے امتحانات بھی ملتوی، طلبہ کا سال بچانے کے لیے A2 کے امتحانات جاری رکھنے کی اجازت۔ NCOC میں وزرائے تعلیم کے اجلاس کے بعد شفقت محمود کا اعلان، اکتوبر نومبر میں کیمبرج کے طلبہ بغیر اضافی فیس کے امتحانات دے سکیں گے، فیصلہ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر کیا گیا، امتحانات کے التوا کے باوجود جامعات میں داخلہ یقینی بنانے کا عزم۔ عید الفطر پر 5 دن کی چھٹیاں، 8 سے 16 مئی تک تمام سیاحتی مقامات اور بین الصوبائی اور بین الاضلاع ٹرانسپورٹ کی بندش کی سفارش۔ NCOC کے اجلاس میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف اقدامات پر غور، اعتکاف، شب قدر اور نماز عید سے متعلق SOPs جاری کرنے کا فیصلہ، معاون صحت کا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا انتباہ، کوشش ہے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں، وفاقی وزیر فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ سندھ کابینہ نے کورونا SOPs پر سختی سے عمل کرانے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دے دی۔ 30 اپریل سے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند ہوگی، شہر میں چلنے والی گاڑیوں میں بھی نصف نشستیں خالی رکھنا ہوں گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا حکم نامہ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو عمومی کیسز کی سماعتیں مؤخر کرنے کی استدعا کا خط۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے مزید 142 افراد جاں بحق، 4487 نئے کیسز رپورٹ، پازیٹیو کیسز کی شرح 10.2% ہو گئی۔ انتہائی نگہداشت اور آکسیجن بیڈز کی گنجائش تیزی سے ختم ہونے لگی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری، لاہور میں 2 فیکٹریاں اور درجن سے زائد دکانیں سیل، کراچی میں حیدری اور کریم آباد مارکیٹ کی سینکڑوں دکانیں بھی سربہ مہر کر دی گئی۔ پاک وطن میں پاک فوج اور پولیس کا فلیگ مارچ کے دوران ایکشن، مظفر گڑھ میں آگاہی مہم شروع۔ خیبر پختونخوا میں چراغ تلے اندھیرا، صوبائی وزیر صحت کی دوستوں کے لیے دعوت افطار میں SOPs کی خلاف ورزی، تیمور جھگڑا کے خلاف FIR درج، ہوٹل کا مالک اور مینیجر بھی نامزد، کوئی کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ جہانگیر ترین کے حامی 33 ارکان کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات، شہزاد اکبر پر وزیر اعظم کو گمراہ کرنے کا الزام، شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی شکایات کے انبار، ناراض رہنما کے خلاف مقدمات پر اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے شکایت کی تحقیقات کی ذمہ داری سینیٹر علی ظفر کو سونپ دی۔ عمران خان نے تحفظات توجہ سے سنے، احتساب کے عمل میں کوئی خلل نہیں ڈالا جائے گا، پارٹی کے ارکان کہیں نہیں جا رہے، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی وضاحت۔ شوگر سکینڈل کی تحقیقات کے فیصلہ کن موڑ پر بڑی تبدیلی، ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان سے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ کا عہدہ لے لیا گیا، ابو بکر خدا بخش نے سپروائزری آفیسر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ریاست مخالف متنازع بیان، میاں جاوید لطیف کے گلے پڑ گیا، لاہور کی عدالت سے عبوری ضمانت خارج، پولیس نے سگیاں پل سے گرفتار کر لیا، فیصلہ آنے سے قبل ہی حراست میں لیا گیا، جاوید لطیف کا الزام۔ شہباز شریف کی میاں جاوید کی گرفتاری کی شدید مذمت، پارٹی کارکنان اور سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں سے حکومت کی بھوکلاہٹ صاف ظاہر ہے، اپوزیشن لیڈر کا دعویٰ جاوید لطیف کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے، مریم نواز کی تنقید۔ مریم نواز کا حکومت پر مسئلہ کشمیر پر بھارت سے بیک ڈور رابطوں کا الزام، تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا مطالبہ، عمران خان پر جہانگیر ترین کو NRO دینے کی کوشش کا الزام، حکومت کو پوری طرح ایکسپوز ہونے کا موقع دے رہے ہیں، آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ کے بعد گفتگو۔ مسلم لیگ کی قیادت شہباز شریف کریں گے، پنجاب کے معاملات حمزہ شہباز دیکھیں گے، دونوں مصالحانہ انداز کی سیاست جاری رکھیں گے، شریف خاندان کا فیصلہ، مرکزی امور، سوشل میڈیا اور عوامی رابطہ مہم مریم نواز کے سپورٹ۔ لاہور کی مقامی عدالت نے جاتی عمرہ اراضی کے انتقال کی منسوخی کے خلاف حکم امتناع میں 6 مئی تک توسیع کر دی،
عدالت کا پنجاب حکومت کو دعوے کی کاپیاں ارسال کرنے کا حکم، فریقین سے جواب طلب۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری کے خلاف 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ریفرنس دائر۔ ایوان صدر کے سابق اسٹینوگرافر مشتاق احمد بھی شریک ملزم نامزد۔ سابق صدر نے جعلی اکاؤنٹ سے 8 ارب سے زائد منی لانڈرنگ کی، کرپشن کے پیسے سے گھر خریدا۔ ریفرنس کا متن: ٹیکس چوروں کے لیے ریلیف اور تنخواہ دار طبقے کے لیے مہنگائی۔ عمران خان نے امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ پاکستان بنا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حکومت پر مزدوروں کسانوں سے سبسڈی چھین کر امیر طبقے کو نوازنے کا الزام۔ فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی نے تحریک انصاف کی نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی، کارروائی تعطل کا شکار۔ اسکروٹنی کمیٹی نے اکبر ایس بابر کی لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ آکسیجن کی ممکنہ قلت سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کا بڑا اقدام۔ پاکستان اسٹیل کا کئی برسوں سے بند آکسیجن پلانٹ فوری بحال کرنے کا فیصلہ۔ تکنیکی ٹیم کا پلانٹ کا جائزہ، ضروری مشینری جلد نصب کر دی جائے گی۔ بحالی کے عمل میں آرمی انجینئر سے بھی مدد لینے پر اتفاق۔ پنجاب کابینہ کی انسداد کرونا کمیٹی نے ویکسین خریدنے کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا SOPs کے خلاف ورزی پر تحفظات کا اظہار۔ صوبے میں اشیاء ضروریہ کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی، فلاور ملز کو مرضی نہیں کرنے دیں گے۔ فردوس عاشقاوان کی بریفنگ۔ ملک میں 20 لاکھ سے زائد شہریوں نے کورونا ویکسینیشن کا کم از کم ایک ٹیکہ لگوا لیا۔ ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری۔ 40 سال سے زائد عمر کے شہریوں کی رجسٹریشن کا بھی آغاز۔ بھارت میں 6 روز کے اندر کورونا وائرس کے 20 لاکھ سے زائد کیسز، ایک ہی دن میں مزید 2771 ہلاکتیں۔ بھارتی میڈیا کا مودی سرکار پر ہزاروں افراد کی ہلاکتیں چھپانے کا الزام۔ کرناٹکا میں 2 ہفتوں کے لیے کرفیو کا نفاذ۔ بھارتی طبی ماہرین نے آئندہ ماہ کے وسط تک صورتحال مزید ہولناک ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بھارتی وائرس بھارت تک محدود رکھنے کے عالمی جتن۔ برطانیہ سے امداد کی پہلی کھیپ دلی پہنچ گئی۔ پبلک سروس کمیشن ٹیسٹ اور انٹرویو کے بغیر بھرتی کیے گئے FIA کے 53 ملازمین کو فوری فارغ کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے DG FIA واجد ضیاء کو 15 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ نادرا ریکارڈ اور مردم شماری نتائج میں کروڑوں افراد کا فرق۔ کروڑوں شہریوں کا ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہی نہیں۔ نادرا ریکارڈ میں 17 کروڑ 60 لاکھ افراد رجسٹرڈ ہیں۔ مردم شماری میں ملک کی مجموعی آبادی 22 کروڑ سے زائد ظاہر کی گئی۔ وزارت داخلہ کا قومی اسمبلی میں تحریری جواب۔ کراچی کے حلقہ NA 249 میں انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پولنگ سکیم جاری کر دی۔ تمام پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ ضمنی الیکشن 29 اپریل کو ہوگا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ڈویژنل سطح پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ٹاؤن آفیسرز کی پوسٹ گریڈ 11 سے 16 کرنے کی منظوری۔ سندھ کابینہ نے ریبیز کنٹرول پروگرام کے لیے گاڑیاں خریدنے کی تجویز بھی منظور کر لی۔